ہمارے محلے میں ایک لڑکی نے پھانسی لگا لی تھی، 1 سال ہو گیا لیکن پھر بھی وہ پورے محلے میں گھومتی ہے اور پریشان کرتی ہے۔ دیکھیے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے پھانسی لگائی یا زہر کھا لیا یا سوسائڈ کر لی، اور تو اس کے تعلق سے پھر اس محلے میں اس علاقے میں ایک عجیب سا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، ایک خوف اور ڈر کا ماحول بن جاتا ہے۔ تو لوگوں کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے کہ یہ جو کوئی انسان مر گیا تھا پھانسی لگا کے یا زہر پی کے، تو شاید اس کی روح گھوم رہی ہے اور سارے لوگوں کو پریشان کر رہی ہے۔ تو بعض مرتبہ اس کی آہٹ کو لوگ محسوس کرتے ہیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باقاعدہ انہیں لگتا ہے کہ ہمارے دروازے پہ کوئی آیا، گیٹ بجا کے چلا گیا، آپ سو رہے تھے رات کے 12 بجے اچانک آپ کی آنکھ کھلی، اور آنکھ کھلی تو آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید کہ وہی ہمارے دروازے پہ کچھ بجا کے چلا گیا۔ تو یہ پھر وہاں پر ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے جہاں کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی بھیانک موت ہو جائے نا، خطرناک والی اور سوسائڈ والی، تو وہاں پر یہ کنڈیشن پورے علاقوں میں، پورے محلوں میں بن جاتی ہے۔ تو اس کا ریزن کیا ہے، اور وہ کون سی روحیں ہیں جو پریشان کرتی ہیں، اور کیا روحیں پریشان کر بھی سکتی ہیں یا نہیں، مکمل حدیث و قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے کو میں کلیئر کروں گا۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس چیز کا ذکر ملتا ہے، تو پھانسی لگانے والوں یا زہر پینے والوں یا سوسائڈ خودکشی کرنے والوں کے تعلق سے آتا ہے کہ اگر کوئی انسان خودکشی کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کو جہنم میں جانے کے بعد بھی اور مرنے کے بعد سے لے کر جہنم میں جانے تک اس کو وہ سزا ملتی ہے جو بندے نے خود اپنے لیے دنیا میں تجویز کی تھی۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ زہر پی کے مرتا ہے، زہر پی کے اپنی جان کو دیتا ہے، بھیا جان دینا کوئی آسان تھوڑی ہے کہ آپ نے جان دے دی فوراً، آپ کو دنیا اچھی نہیں لگ رہی، آپ ٹینشن میں آ گئے، قرضہ ہو گیا، اب آپ نے جان دے دی ہے، نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو زندگی دی ہے وہ کسی مقصد کے لیے بنائی ہے، آپ کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنات انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کرے۔ تو قیامت کے دن جو اللہ آپ سے پانی کے بارے میں پوچھے گا کہ آپ نے پانی زیادہ کیوں خرچ کر دیا، وہ اللہ آپ سے آپ کی جان کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، تم نے اس کو اپنے ہی ہاتھوں ہلاک کیوں کر دیا۔ اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے نا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو بھی قتل نہ کرو اور اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ قرآن کریم میں 6 جگہ اس بات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنی جان کو مت دو۔ تو آپ یہ سوچئے کہ جو جان ہے یہ بڑی قیمتی ہے اور یہ ہماری تھوڑی ہے، اللہ نے ہمیں دی ہے، اور اس کے پیچھے ایک پورا پروسیس ہے کہ آپ اچھے کام کریں، اور اللہ فرماتا ہے میرے پاس آؤ پھر میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا۔ اب اگر کوئی بندہ اپنی جان کو اپنی جان سمجھ کے دے دیتا ہے تو قیامت کے دن اس کو اس بات کا حساب دینا پڑے گا کہ تم نے اپنی جان کو کیوں دیا، کیونکہ ہم نے تو زندگی دی تھی، تم نے اسے اپنے ہاتھوں ہلاک کیوں کیا، پہلی چیز۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے اس بارے میں سوال کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے خودکشی کرتا ہے، اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو ہلاک کرتا ہے، اور اگر اس نے خود چھری کے ذریعے سے اپنے آپ کو ضائع کیا، مثلا گردن کاٹ لی یا اس نے چھری لے کے پیٹ میں بھونک لی، تو اس کو جو عذاب ہوگا نا مرنے کے بعد، تو وہ ہمیشہ پیٹ میں چھری بھونکتا رہے گا۔ وہ حدیث میں آتا ہے یہ، ہمیشہ وہ اپنی گردن پہ چھری چلاتا رہے گا۔ اگر کسی نے زہر پی لیا، زہر پی کر اپنی جان دی، تو اس کو وہ ٹیسٹ ہمیشہ ملتا رہے گا، ہمیشہ وہ زہر کا گھونٹ پیتا رہے گا۔ یہ اس کی سزا میں ہوگا، یہ سزاؤں میں ایڈ ہوگا یہ عمل، جس عمل کے ذریعے اس نے اپنی جان دی تھی۔ اسی طرح سے اگر کسی انسان نے پھانسی لگائی تو پھانسی لگتے وقت عین وقت میں جو ٹینشن اور پریشانی ہوئی تھی وہ پریشانی ہمیشہ اس کو ہوتی رہے گی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید جان دے دیں گے تو ہماری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ بھیا جان دینے سے ٹینشن ختم نہیں ہوتی ہے، ٹینشن بڑھ جاتی ہے۔ یہ ٹینشن، دنیا کی ٹینشنیں تو کچھ نہیں ہے نا۔ انسان جان کیوں دیتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے یار یہ دنیا میں بڑی ٹینشن ہے، جان دے دو چھٹی کرو۔ دنیا میں کوئی ٹینشن نہیں ہے بمقابل آخرت کی ٹینشنوں کے، قبر کی ٹینشنوں کے، مرنے کے بعد کی جو لائف ہے اس کے آگے دنیا کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔
تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ خودکشی کرتا ہے تو وہ خود اپنی خطرناک سزاؤں میں ملوث ہوتا ہے، اور جس طریقے سے اس نے سوسائڈ کی ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ اسے ہمیشہ ملتا رہتا ہے، تو وہ ان سزاؤں میں ہوتا ہے، نہ کہ وہ آزاد ہو گیا، گھومتا پھرے گا، بھوت بن جائے گا، پریت بن جائے گا، گھومے گا پھرے گا، عیش کرے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ خود اتنا ڈر رہا ہوتا ہے، وہ تمہیں ڈرانے کے لائق کہاں رہے گا؟ جو خود فرشتوں سے اتنا ڈر رہا ہے اور اس کے سزاؤں کے اندر ملوث ہے، اب اس کے اندر اتنی نہ اتھارٹی ہے، نہ اس کے پاس اتنا پاور ہے، نہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ آ کے آپ کے گھر میں پریشان کر پائے، یا آپ کے دروازے پہ آ جائے، یا آپ کے محلے والوں کو پریشان کر سکے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، وہ فرشتوں کی کسٹڈی میں اس کی روح ہوتی ہے، اور گنہگار بندے کی روح سجین میں ہوتی ہے۔ تو اپنے ہاتھ سے جو اپنی جان کو ہلاک کر دے وہ نیک بندہ تھوڑی ہے، اس کی تو روح سجین میں ہوتی ہے، قید خانے میں قید ہوتی ہے، تو اس کا آنا پاسبل ہی نہیں ہوتا ہے۔ اچھا یہ ہوتا، پھر آپ کہیں گے کہ یہ میں نے تو دیکھا ہے، آہٹ کیوں لگتی ہے؟ یہ ذہن کا انسان کا خیال ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ اپنے ذہن کو سیٹ کر لینا، کوئی آواز آپ کو سنائی نہیں دے گی۔ آپ اپنے مائنڈ پر جب غور کرتے ہیں، اس مائنڈ کے اوپر اثر ڈالتے ہیں، آپ کسی اچھے حکیم ڈاکٹر سے پوچھیں گے، آپ کو یہی بتائے گا کہ جو انزائٹی کا پیشنٹ ہو جاتا ہے نا، پھر اسے بار بار ہر جگہ یہی لگتا ہے کہ یار وہ آ گیا، روح آ گئی، یہ آ گیا، وہ آ گیا۔ تو اس لیے یہ آپ کو اپنے دماغ کو سیٹ کرنا پڑے گا، اور اس میں کوئی دوا کام نہیں کرتی۔ ہمیشہ یاد رکھو، انزائٹی کا پیشنٹ اگر بندہ ہو جائے نا، دنیا کی کوئی دوا اس کو کام نہیں کرتی ہے۔ یہ طاقت خود آپ کے اندر ہے کہ آپ اپنی انزائٹی کو ختم کریں، اور اپنے دماغ سے ان ٹینشنوں کو، وہ وہم جو آپ کے دماغ میں ہو رہے ہیں، ان وہموں کو اپنے دماغ سے ڈیلیٹ کریں، ان خیالات کو دور کریں۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں، اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے، اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں، اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔